ویلکم بیک ناظرین. بیک پہ جانے سے پہلے فوزیہ ہمیں بتا رہی تھی کہ کس طرح سے برگر والا جو ہے برگر میں کوکین ڈالتا ہے اور بچوں کو اس کا عادی بنا رہا تھا, اور اس پہ ہمیں جو ہے خوب کڑی نظر رکھنی چاہیے. جبکہ کوکین اسنف کرتے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ برگر کے اندر ڈالتا کس طرح. کچھ نا فیمیل مدر بھی ہوتی ہیں جو کہ مطلب بچوں کے ساتھ اسموک کر رہی ہوتی ہیں, مطلب ان بچوں کے اوپر کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہوں گے, تو بچہ تو اس کا عادی ہو جاتا ہوگا. اور اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم آپ دیکھ لیں سگریٹ کا ڈبہ وغیرہ باکس آپ دیکھیں, اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے, انسٹرکشنز بھی دی ہوئی ہوتی ہیں کہ کتنا خطرناک ہے, لیکن لوگ میں یہ کہتی ہوں خرید تو لیتے ہیں, کیا اس کو دیکھتے نہیں ہوں گے. میں نے ایک دفعہ دیکھا تو میں ڈر گئی تھی بالکل نا, عجیب سی اس کے اوپر ایک پکچر سی بنی ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈراماز وغیرہ جو بن رہے ہیں اس میں بھی اگر کوئی اسموک کر رہا ہوتا ہے تو نیچے جو ہے وہ لکھا ہوا نوٹ جاری ہوا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگ کیوں یہ دکھا بھی رہے ہوتے ہیں اور مطلب پھر بھی اس کے یوزرز ہوتے ہیں. جی, پرانے زمانے میں تو دکھاتے تھے نا بڑے ہیروز اسموک کر رہے ہیں اور لڑکیاں اس پہ ہو رہی ہیں, لیکن بہرحال یہ سب غلط چیزیں ہیں اور اس میں کوئی ایسی. اور آج کل تو آپ دیکھیں لوگ بھنگ کا نشہ, اور ایک اور بھی ہوتی ہے وہ جو اکثر پٹھان لوگ کھاتے ہیں, نسوار کا نشہ, تو آپ دیکھیں کہ کوئی انتہا نہیں ہے کہ آپ لائک بچت کا راستہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک اب جیسے آپ نے کہا جو کہتے ہیں نا اگر پٹھان کو نسوار نہ ملے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, تو اس لیے پٹھان کو نسوار دینا بہت ضروری ہے. اس لینے سے زیادہ ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور نسوار میں بھی کیٹیگریز ہے اب تو, اور مزید ترقی پاتی جا رہی ہے. ہم نے گٹکا کی بات کی, بلکہ میری ایک میڈ تھی وہ گٹکے کے بغیر رہتی نہیں تھی اور ان کے دانت بالکل بلیک ہو گئے تھے. میں نے کہا یار آپ کی اتنی گندی پرسنالٹی ہو گئی ہے, آپ اتنی خوبصورت تھی. اب آپ دیکھیں ان کے لوور, کیونکہ یہ تو مہنگا نشہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو دے بائی دیز کائنڈ آف تھنگس, اور آپ ان کے دانت دیکھیں بلیک بالکل ڈسٹروائے ہو گئے, بیکاز اب ایک لت لگی ہوئی ہے, اپنی پرسنالٹی کی بھی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کی کس طرح سے ڈسٹروائے ہو رہی ہے. ایک بار میرے پاس ایک ڈومیسٹک وائلنس کا کیس آیا, تو اس میں ہسبینڈ نے خوب مارا ہوا تھا وائف کو. تو خیر وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھیں جو وائف تھیں, اور ہسبینڈ ان کی 2-3 بار ٹریٹمنٹ کروا چکے تھے. تو جب وہ ہائی ڈوپ پہ لے لیتی تھیں اور جب وہ اس پہ ہائی ہوتی تو وہ ہسبینڈ کو مارتی تھیں بہت زیادہ. ہاں, اور آپس میں ان کی اس طرح, کیونکہ وہ ہوش میں نہیں رہتی تھیں, اور جب ہوش میں آ جاتی تھیں تو پھر وہ معافیاں مانگنی, اور اسی طرح ان کا ایک بیبی بھی پیدا ہو گیا. تو وہ جب وہ ڈرگز لیتی تھی تو آف کورس بیبی سفر کرتا تھا, اور بیبی بھی جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں ہی سگریٹ لے کے اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ. تو وہ ڈومیسٹک وائلنس ہسبینڈ نے ان کو اس طرح سے مارا کہ آپ نے خود تو اپنی زندگی برباد کر لی. اویئرنیس کے لیے بہت سارے ایسے ڈرامے بھی بنائے جاتے ہیں, اسٹوریاں بھی ہوتی ہیں, نیوز میں بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے, لیکن لوگ پھر بھی ان سے کچھ نہیں سیکھتے. اور ہم دیکھتے ہیں ایٹ دی اینڈ جو نشہ کرتا ہے اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے, بہت برا اینڈ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, کچھ لوگ تو ہوتے ہیں وہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. سب سے پہلے تو بینگ اے فیملی, اگر ہمارے گھر میں کوئی فیملی ممبر جو ہے وہ اس طرح کی ڈرگ ایڈکشن میں, اس کے سب سے پہلے آپ سمٹمز نوٹ کریں. اگر آپ کا بچہ, بھائی بہن یا کوئی بھی گھر کا کلوز آپ کا فرد اگر وہ دور دور رہ رہا ہے, کھانے کی ٹیبل پہ ساتھ نہیں بیٹھ رہا, فیملی کے ساتھ بہت کم سپینڈ کر رہا ہے ٹائم, اپنے کمرے میں بند ہے, یا گھر سے بہت زیادہ باہر ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے, تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ. یا تو وہ ڈپریسڈ ہے, ہی اور شی از ٹرائنگ ٹو سیک ہیلپ فرام یو, یا پھر وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ شرمندگی کے شرمندگی کی وجہ سے آپ کو بتا نہیں سک رہا ہے. تو ایز اے فیملی, ایز اے پیرنٹس کو میں یہ اسپیشلی کہنا چاہوں گی, ایز اے ہیڈ آف فیملی, فادر مدرز, ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, اور اگر کوئی ایسے سمٹمز ان کو نظر آ رہے ہیں تو بچوں کو آبزرو کریں, ان کے کمرے چیک کریں کہ کمروں میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ان کے بیگز کی ضرور تلاشی لیں, ان کو اسکول خود چھوڑ کر آئیں, ان کو پک ضرور کریں, اور ان سے بات ضرور کریں. کم از کم لنچ یا ڈنر اپنے بچوں کے ساتھ ضرور کرنا چاہیے پیرنٹس کو, تاکہ وہ ان سے کھل کے بات کر سکیں. دوسری بات یہ کہ گھر کا ماحول اتنا سخت نہ رکھیں کہ بچے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈرے ہوئے رہیں اور آپ کے ساتھ اپنے پرابلمس شیئر نہ کریں, اور باہر ان کو کوئی پھر ڈرگ ڈیپینڈنٹ کر کے اور مس یوز کر لے, اور وہ جو ہے وہ اس دلدل میں دھس جائیں. تو پیرنٹس شوڈ بی فرینڈلی ٹورڈز چلڈرن, نہ کہ وہ ان کو تمام باتیں شیئر کریں. اور تیسری بات یہ کہ آپ اپنی روزانہ ڈیلی لائف میں بچوں کو ضرور ڈرگس کے بارے میں بتائیں, ان کو پکچرز دکھائیں جیسے میں نے پہلے کہا, اور ان کو اویئر کریں کہ یہ لائف تھریٹننگ ڈرگز ہیں, اگر کوئی آپ کو آفر کرتا ہے تو بیٹا آپ اس کو نو بولیں.
اور اس طرح تمام پرابلمس اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں. ایسی نوبت ہی نہ آنے دیں کہ وہ اتنے اسٹریس اور ڈپریشن میں جائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا بہت ظالم ہے. ایک بچہ جو یا بچی گھر میں ماں باپ کا لاڈلا ہوتا ہے یا لاڈلی ہوتی ہے, وہ باہر اسکول میں یا سوسائٹی میں کیا کچھ فیس کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا, اور لوگوں کے زہریلے الفاظ آپ کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں, کیسے آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کتنا سائیکوٹک کر دیتے ہیں اور کتنا سائیکیٹرک آپ کو ٹراما میں سے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک اتنا فرینڈلی گھر کا ماحول ہونا چاہیے اور اتنا پیار بھرا کہ آپ کو, اگر آپ دادا ہیں دادی ہیں گھر میں, گرینڈ پیرنٹس ہیں, تو وہ توجہ دیں. ایک تو ایز اے انڈیویجول آپ یہ رول پلے کر سکتے ہیں, اور بچے خود بھی اگر دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی دوست پرابلم میں ہے, بجائے اس کو بلی کرنے کے اور اس کے اوپر کامنٹس پاس کرنے کہ وہ اتنا ڈپریشن میں چلا جائے, آپ اپنے دوستوں کی ہیلپ کریں. آپ اگر اچھی سویلائزڈ آپ فیملی میں سے ہیں اور آپ کی تربیت اگر اچھی ہوئی ہوئی ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے جو فرینڈز ہیں آپ ان کو کبھی بھی غلط گائیڈ نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی ان کو ڈرگز نہیں بیچیں گے جا کے, اور کبھی بھی آپ ان کے ساتھ ایسے نہیں کریں گے. اچھا فوزیہ, ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ بڑی ایزیلی مل جاتی ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ جی وہ اس لیے کہ قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کچھ ایکسائز شاپس بھی ہوتی ہیں جن کو الاؤڈ ہوتا ہے نان مسلمس کے لیے وہ الکوہل جو ہے وہ بیچ سکتی ہیں, تو اس میں نان مسلمس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے مسلمس بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر آپ اڈلٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنی کوانٹٹی لینی ہے, آپ نے کیا لینا ہے, اور آپ آف کورس اگر آپ کی صحت پہ کوئی چیز اثر انداز ہوگی تو آپ اس کو کنٹرول کریں گے. لیکن اگر آپ بچے ہیں, اگر آپ انڈر 18 ہیں, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ یو کین ناٹ کنٹرول. تو میرے خیال سے لاز کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تھوڑی اس میں اسٹرکٹ ہونی چاہیے, تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہ سیل کر سکے نہ خرید سکے. لیکن پھر بات یہ کہ ہمارے بچے باہر کے ملکوں میں بھی تو جاتے ہیں نا, وہاں پہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں. تو بات ڈرگ سیلنگ کی نہیں ہے, بات تو یہ ہے کہ آپ خود اتنے اسٹرانگ ہوں کہ آپ نو کہیں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھا ہمارے ہارمفل ہے. ملک میں ANF کے علاوہ ڈرگس کنٹرول کے کتنے اور مزید سینٹرز ہوں گے؟ اینٹی نارکوٹک فورس ہی کرتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, پولیس کرتی ہے, پولیس تو ہر کام ہی پولیس کو کرنا پڑتا ہے نا, بیکاز دے آر کمیونٹی سروس فورس, تو وہ نو تو کیا ہی نہیں کر سکتے. تو پولیس بھی جو ہے وہ اسٹریٹ پیڈلرز کو کنٹرول کرنے میں اور ڈرگ پیڈلرز کو, بلکہ پولیس نے اس پچھلے 6 مہینے میں تو بہت اچھا کام کیا ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ڈرنک پر جو پابندی ہے, لیکن اقلیتوں کو پرمیشن حاصل ہے, لیکن عام شہری اس کا زیادہ استعمال کر رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اب وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ جیسے ہمارے لوگ بھی جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے, لیکن جس بچے کو یا جس انسان کو پتا ہوگا کہ ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے یہ چیز اور ہماری صحت کے لیے خراب ہے, تو وہ وہاں جا کے بھی نہیں لیں گے. تو اصل چیز اویئرنیس ہے, اور آپ کے اندر خود اتنی سینس ہونی چاہیے کہ ایک چیز بری ہے تو آپ اس کو نو کہہ سکیں نا. دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, ہم نے میڈیسن والے نشے کی بات کی اور بھی دیگر نشوں کی بات کی, انجیکشن کا نشہ آج کل کافی پروان چڑھتا نظر آ رہا ہے, اور وہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے. اس میں فیمیل جو ینگسٹر لڑکیاں ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کافی, مطلب اب تو خود ہی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ڈر ہوتا ہے انجیکشن سے کہ نہیں یار انجیکشن چبھے گا تکلیف ہوگی, لیکن وہ خود اتنی عادی ہو چکی ہے کہ خود ہی انجیکشن یوز کر رہی ہوتی ہے. بس اب طلب ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت کا کھانا تو نہیں کھائیں گے لیکن انجیکشن ضرور لگائیں گے. بس اب دے آر پور گرلز, اب وہ اتنی زیادہ لائک ہو جاتی ہیں, تو میرے خیال سے ایسے لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہے ہمیں. وی شوڈ پٹ دیم ان ہاسپٹلس. اگر اکیڈمیا اس میں رول پلے کر سکتا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس پہ نظر رکھیں, اور آس پاس اسکول کے کوئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو ان سے بات کریں, ان کو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ کرائیں, ان کے پیرنٹس سے بات کریں. اگر بچہ پیرنٹس کے کلوز نہیں ہے تو کم از کم ٹیچرس کے تو کلوز ہوگا, ٹیچرس کو تو بتائیں گے. تو ٹیچرس بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کے ساتھ بات کر کے ان کے پیرنٹس کو کانفیڈنس میں لے کر بتائیں اور ان کو ٹریٹمنٹ کی طرف لے کر جائیں. کم از کم ہم کچھ زندگیاں تو بچائیں, اور ہمارا یوتھ جو ہے وہ فیوچر ہے پاکستان کا. اگر اسی طرح سے یہ لوگ بچے برباد ہوتے رہے تو پھر ہمارے ملک کو کون سنبھالے گا, پاکستان کو کون سنبھالے گا. ہم نے پہلے بھی بات کی تو گٹکا جو ہے وہ کافی فیمس ہوتا جا رہا ہے. اب اس پہ بل پاس ہو گیا ہے نا, اب اس کی تو کرائم ہے اس کے ساتھ. اس طرح سے لیکن ابھی پچھلے دنوں پرووائڈ ہو جاتا ہے, پراپر پابندی لگائی جاتی ہے, انسٹرکشنز بھی لوگ فالو کرتے, لیکن پھر دوبارہ سے نشہ آور جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز وہ ایکچولی ان کے گھر کی روٹی بھی تو ایسے چل رہی ہوتی ہے نا, تو لائک وہ چاہتے ہیں وہ کیسے روکیں گے.
تو وہ تو ایسے میسج میں نے خود سنے ہیں لوگوں کے موبائلز میں کہ مانا کہ گٹکا بند ہو گیا ہے، میں تمہیں 1000 روپے کی دے دوں گا، وہ جو چیز 50 روپے کی ملتی ہے تو وہ 1000 روپے کی بیچتے ہیں. تو شاید اس سے بھی تھوڑی کمی آ جائے، کیونکہ 1000 روپے کا تو اب گٹکا کوئی خرید کے کھائے گا نہیں. لیکن جو اتنے زیادہ عادی ہو چکے تو ان کے لیے مجھے نہیں لگتا 1000 روپے بھی زیادہ ہوں گے. ہاں آئی تھنک دے نیڈ ٹو اٹینڈ ہاسپٹل فار دیٹ. اور ہاسپٹلس کافی سارے ہیں ہمارے پاس، گورنمنٹ کے بھی ادارے ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں، اور کچھ این جی اوز بھی رن کرتے ہیں جو بہت منیمل اماؤنٹ لیتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، ہمیں ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک ڈرگ ایڈکشن ایک بیماری ہے، جیسے ٹائیفائڈ ہوتی ہے، جیسے ملیریا ہوتا ہے، تو یہ بالکل جیسے کینسر ہوتی ہے. اب اگر کسی کو ہماری فیملی میں یا اللہ نہ کرے گھر میں کینسر ہے تو ہم اس کو اٹھا کے سڑک پہ تو نہیں پھینکیں گے نا، ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرائیں گے. تو اسی طرح لوگوں کو چاہیے کہ ڈرگ ایڈکشن کو بھی ایک بیماری سمجھیں، دس از ڈیزیز، اور اٹ شوڈ بی اٹینڈڈ پراپرلی، اور اس کی جو ریہیبلیٹیشن اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو میرے خیال سے ان جنرل پوری سوسائٹی کو مل کے رول پلے کرنا چاہیے. صحیح ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن بڑھتے ہیں ایک وقفے کی جانب.